اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، تو یہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 77۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی، اپنا معبود ہونا بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، فلا يحزنک قولہم، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم اسے سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں، ہمیشہ سمجھاتے ہیں، ہمیشہ بات فرماتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ ان تک جو پیغام پہنچا یہ لوگ اسے مان لیں، لیکن وہ بار بار کوئی نہ کوئی نئی بات نکالنا، کوئی نیا اعتراض لے کر آ جانا۔ اب یہ دو لوگ تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا عاص بن وائل، یہ دو لوگ ہیں، ابو جہل اور عاص بن وائل۔ ان دو لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ عجیب و غریب اعتراض، آپ جب مسجد حرام کے اندر آتے، آپ کی طرف دیکھ کر اشارے کرنا، آپ سے سوال کرنا، لوگوں کو آپ کے خلاف بات کرنا، یہ ان دونوں کی عادت بن گئی۔ اب عاص بن وائل نے کیا کیا کہ ایک ہڈی لے کر آیا، اور وہ ہڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو ایسے مسلا اپنے ہاتھوں سے، اور جب اب وہ چورا چورا ہو گئی تو اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہا، میں یحیی العظام وہی رمیم، اسے کون زندہ کرے گا؟ یعنی ایک تو وہ مر گیا، پھر گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، پھر وہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی کہ اب اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ چورا چورا ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ تو اب جب یہ بکھر گئی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ تو بظاہر وہ لاجواب کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اسے کوئی زندہ کر سکتا ہو۔ جب یہ سوال اس نے اٹھایا تو اللہ رب العزت نے اس کے 4 جواب دیے ایک ہی جگہ پر، 4 جواب دیے اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر کہ یہ جو کہہ رہے ہو نا تم کہ کون زندہ کرے گا، تو ذرا غور کرو۔ پہلا جواب، اورم الانسان انا خلقناہ من نطفہ، چونکہ اب لگاتار انسان پیدا ہو رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سامنے آ رہے ہیں، کتنے سارے لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں یہ تعجب نہیں لگ رہا، عجیب نہیں لگ رہا، ورنہ تھوڑا سا غور کرے کہ پانی کے قطرے سے انسان بنا دینا، اور ایسا جیتا جاگتا انسان بنانا، اور ایسا ہوش و حواس اور عقل والا انسان بنانا، اور ایسی عجیب تخلیق کہ ساری دنیا حیران ہو جائے کہ یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھ دیا۔ تو یہ ذرا غور تو کریں نا کہ آیا کہاں سے، اس کی ابتدا کیا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ یہ ریزہ ہو گیا تو کون بنائے گا؟ وہی بنائے گا جس نے تمہیں بنایا۔ تو پہلا جواب یہ دیا، اولم من الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اب یہ ہم سے جھگڑا کرتا ہے، اب ہمارے سامنے دلیل لے کے آتا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی؟ تو پہلا جواب تو یہ دیا کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ دوسرا جواب، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے وہی اسے زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یہ دوسرا جواب دیا گیا کہ جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا تب بھی یہ قطرہ تھا، تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ تیسری دلیل، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے تپش حاصل کرتے ہو۔ اب مکہ مکرمہ میں 2 ایسے درخت تھے، بعض کہتے ہیں 4 ایسے درخت تھے کہ سبز ٹہنیاں لے کر آپس میں رگڑی جاتی تو ایسے ہی آگ بنتی تھی، جیسے آج آپ ماچس کی ڈبیاں لے کر اس کے اوپر اس کو گھماتے ہیں تو آگ جلتی ہے، ان سبز ٹہنیوں سے اللہ آگ کو جلا دیتے تھے۔ تو اب بظاہر تو خشک ہوتی
یا کوئی پتھر ہوتے یا کوئی لوہے کی رگڑ ہوتی تو سمجھ آتی ہے، دو سبز ٹہنیوں کا آپس میں ٹکرانا اور اس سے آگ نکلنا. اور آج بھی جنگلات کے اندر ایسے کئی سارے درخت موجود ہیں کہ آگ بھی لوگ جو آگ لینا چاہتے ہیں تو انہی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے ہیں اور آگ پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا وہ ذات جو سبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کر سکتی ہے وہ تمہیں مٹی سے نکال کر انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتی. چوتھی دلیل فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس اللہ نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کر سکے؟ ذرا اپنا وجود دیکھو. اور اصل یہ ہے کہ انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے پیدا کیا، میری جو ابتدا کی، مجھے جو یہاں تک پہنچایا، تو کیا میں ہمیشہ ایسے ہی تھا؟ ایسا تو نہیں. سب سے پہلے جب آیا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے، نہ اپنی خوراک کا خیال رکھ سکتا ہے. کہاں پہ تھا تو؟ پھر اللہ رب العزت نے کیسی والدین کے دلوں میں محبت پیدا کی کہ وہ اس کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں جو اس وقت یہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ محبت نکال دے جی، تو کیا یہ پتہ کر سکتا ہے کہ کون ہے ماں باپ؟ میرے کون تھے؟ یہ کس نے میری خدمت کرنی تھی؟ یہ کس نے مجھے سنبھالنا تھا؟ دیکھیں نا، اس بچے کی بھی وہ ساری ضروریات ہیں جو آج آپ کی ہیں. آپ کو بھی نیند چاہیے، آپ کو بھی صحت چاہیے، آپ کو بھی خوراک چاہیے، آپ کو بھی پاکی چاہیے. یہ سب کچھ آج آپ کو چاہیے اور آپ خود کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی میں بہت ہوں. اب غور تو کریں، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس مالک نے تب بھی یہ سارا انتظام کروایا. گرمی ہے تو دودھ ٹھنڈا ہے، سردی ہے تو دودھ گرم ہے، اور اس دودھ سے بہتر کوئی خوراک ہے ہی نہیں اس انسان کے لیے. متبادل جو مرضی تیار کر لیا جائے، جو خوراک اللہ نے رکھی ہے ایسی کوئی خوراک نہیں. تو انسان غور تو کرے کہ اللہ نے جو مجھے پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر اس کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، اس کے بعد کمزوری بھی آ رہی ہے، بڑھاپا بھی آ رہا ہے. تو اصل یہ ہے، فرمایا انسان یہ غور کرے تو یہ چار دلائل دیے. بلا وہو الخلاق العلیم، سب سے بڑا خلاق بھی وہی ہے اور سب کو جاننے والا بھی وہی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور کائنات میں جو کچھ ہے سب کے سب پر اختیار بھی اسی کا ہی ہے. وإلیہ ترجعون، اور تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یہاں ہماری یہ صورت مکمل ہوئی. اب اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ سنایا کہ لوگ اس بندے کو مار رہے تھے اس کی دعوت دینے پر. جب اس نے کہا نا کہ انبیاء جو کہہ رہے بات مان لو، لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے، یہ ذکر ہی ختم ہو جائے، یہ بندہ ختم ہو جائے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ٹھیک ہے. لوگوں نے اسے شہید کر دیا، ان کی نظر میں بندہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. آج یہاں ہم چونترا میں بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جس نے اس بات کی تصدیق کی. ایک دوسرا، انہوں نے کہا کہ مر جائے گا تو بولے گا نہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ بول رہا تھا یا نہیں؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخلہ نصیب بھی فرما دی. اب یہ مٹانا چاہ رہے تھے، اللہ نے باقی رکھ دیا. یہ خاموش کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے بلا دیا. یہ کہہ رہے تھے تصدیق نہ کرے، اس نے اگلی دعوت دے دی. تو اللہ نے ابتدا میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اصل وہی زندہ رہے گا جو میرے نام سے جڑے گا. اگر جڑ جائیں گے تو زندہ رہیں گے. ایک بات. اب جب سورت کا آخر آیا تو اللہ رب العزت نے 4 دلائل دیے انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پر، اور یہ جواب دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. میں نے ابتدا میں تمہیں بتایا کہ اس بندے کو بظاہر نظر یہ آیا کہ روح اور جسم کا رشتہ کٹا ہے، لیکن جب دوبارہ سے اس کو گویائی ملی ہے تب بھی وہ یہی بات کہہ رہا ہے جو وہ کہتے کہتے جا رہا تھا. تو اصل یہ انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ دنیا میں خاتمہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں ختم ہو گیا بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. فرمایا ایسا نہیں، یہ تو کچھ وقت کا امتحان ہے تمہارا.
اس زندگی میں کیے جانے والے سارے اعمال کا آگے ہم نے حساب دینا ہے. اللہ نے زندہ بھی کرنا ہے، اٹھانا بھی ہے، اپنے سامنے لانا بھی ہے، اور حساب و کتاب جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہے. یہ سب کچھ ماننا پڑے گا، یہ ہے. اور اگر یہ نہیں سمجھ آتا تو پھر اللہ نے دوسرے انداز سے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ خود دیکھے انسان کس سے پیدا ہوا. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، یہ ذرا دیکھے کہ یہ جو دنیا میں آیا ہے تو اس کے آنے کی ترتیب کیا ہے، دیکھے تو صحیح ذرا. جو اللہ رب العزت اندھیروں کے اندر انسان بنا سکتے ہیں اور پھر اس انداز سے دنیا میں لا سکتے ہیں، اب یہ سوچ رہا ہے کہ قبر سے میں دوبارہ کیسے اٹھوں گا. فرمایا جب اللہ چاہیں گے تو اللہ اٹھائیں گے. اور اس کو مثال دی وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ایک دانے کو یہ لیتا ہے، زمین بنجر تھی، زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، ہم نے بارش برسائی، اس نے دانہ ڈالا، دانہ زمین کے اندر رہا یا اوپر؟ اندر گیا نا. اب بند ہو گئی زمین، دانہ اندر رکھ دیا گیا. اب کتنا کمزور وہ کومپل ہے کہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن قدرت نے طاقت اس میں اتنی رکھی کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر آئی. تو یہ غور نہیں کرتا کہ اندر سے وہ دانہ باہر کیسے آ رہا ہے، جبکہ اس کو دفنا دیا گیا تھا، پھر اللہ نے اس کو نکالا. ایسے اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور اپنے سامنے لے کر آئیں. تو اس پوری صورت کا اگر آپ مرکزی موضوع دیکھیں تو بار بار اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اپنے سامنے لانا ہے، اور ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے. جس دن انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کیوں کھڑا کرنا ہے، تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جائے، سارے کے سارے. آج جو دھوکہ دے رہا ہے تو کیوں؟ کہ اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے گا. آج جو لوٹ مار کر رہے اس لیے اسے پتہ ہے کہ کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آج جو گناہ کر رہے وہ جانتا ہے کہ میرا گناہ کسی کے سامنے نہیں آیا. جو آج تکبر کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ موت نہیں آنی. اگر یہ انسان سمجھ جائے کہ انسان کمزور ہے، موت سامنے ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ زندگی کا اختتام نہیں، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہے. اور اس ابتدا جو زندگی کی ہوگی تو وہ قبر ہی اتنی سخت ہے کہ وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے جب بھی انسان کوئی عمل کرے تو آخرت کو سامنے رکھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سامنے رکھے، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق.